بھائی جماعت میں جانے والے مجھے آگے جاؤ، تھوڑا قریب قریب آ جاؤ. قریب ترتیب بنے آ جاؤ، ساتھی قریب قریب آ جاؤ. درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں پسند کیا ہے. گاؤں میں، علاقے میں، بستی میں ہم سے بھی زیادہ عقل والے لوگ تھے، ہم سے بھی زیادہ صلاحیت والے لوگ موجود تھے، ہر لائن کے اعتبار سے ہم سے بڑے ہوئے لوگ تھے، مگر اللہ پاک نے ہماری بستی میں سے ہمیں چنا ہے، اللہ نے پسند کیا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک ہم سے کام لینا چاہتے ہیں. اللہ نے ہمیں چنا ہے، پسند کیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتا ہے. یہ علامت ہے، دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ نے دعوت کے کام کے لیے، جس کام کے لیے اللہ نے نبیوں کو پسند کیا تھا، انبیاء کرام علیہ السلام کو چنا تھا. اللہ بہت بڑے ہے، کام بھی بہت بڑا ہے، تو اللہ نے معصوم بندوں کو پسند کیا تھا، نبیوں کے امام کو اللہ نے چنا تھا. اتنے بڑے کام کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پسند کیا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک ہم سے کام لینا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہمیں پسند کرتے ہیں. دین کی محنت کے لیے اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے. اب جو آدمی قدر کرے گا اللہ اس سے کام لے گا. اللہ قدر کرنے والوں کی قدر کرتے ہیں، اور جو ناقدری کرے گا اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے. اللہ تو جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے. اللہ تو پتھروں سے بھی کام لے لے. اللہ نے ابابیل سے بھی کام لیا، اللہ نے آگ سے کام لے لیا. اللہ تو رب ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں. ہم محتاج بن کر چلیں گے اور اس دعوت کی قدر کریں گے تو اللہ ہم سے کام لے گا. دعوت کے کام کی صحیح قدردانی کیا ہے؟ سب سے پہلی قدردانی یہ ہے کہ اللہ کا آدمی شکر ادا کرے. اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اس کا شکر ادا ہو. کوشش یہ ہو کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا احسان ہے، کرم ہے، مجھ جیسے گنہگار کو، مجھ جیسے یعنی جو ہے آج تو نے دین کے کام کے لیے پسند کیا ہے، میں تو اس کے حل نہیں ہوں، تو نے پسند کیا ہے، اللہ تیرا احسان ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ روزانہ 2 رکعت شکرانے کے آدمی نماز پڑھے. 40 دن میں 40 مرتبہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرے. شکر گزار آدمی ہوتا ہے، اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. ભાઈ આપણા સાથી જે આવેલા તેને હમણાં એના પછી સાથીઓ જે છે ને હમણાં વાતચીત થઈ જાય એના પછી સાથીઓ જે રીતના આવેલા છે આપણે પરચા પર નોમ લખીને સાથીઓ આપી દે એટલે તરકીબ બનાવતા આસાની રહે. અત્યારે હમણાં વાત થઈ. تو ایک کام تو میں نے یہ بتایا کہ بھئی 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھے کہ اللہ تو نے اتنا بڑا کام کے لیے اللہ نے مجھے پسند کیا. شکر آدمی ادا کرتا ہے تو اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. اور آخری درجے میں یہ ہے کہ پورے 40 دن میں کم سے کم 1 مرتبہ 2 رکعت شکرانے کی نماز ضرور پڑھیں. روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو 2-4 دن میں، ہفتے میں، 10 دن میں، یا تو کم سے کم 40 دن میں 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھنا ہے. یا اللہ تو نے مجھے پسند کیا ہے دین کے کام کے لیے، دین کی محنت کے لیے. ایک تو زبان، ایک تو شکر ادا یہ ہو، اور دوسرا شکر عملی ہے. آدمی زبان سے بھی اللہ کا احسان مانتا ہے، شکر ادا کرتا ہے 2 رکعت، اور دوسرا عملی شکر ادا کریں. عملی شکر کیا ہے کہ اللہ نے یہ جو وقت ہم پسند کیا ہے یہ امانت ہے. ہمارے بڑے مشورے سے جس کام میں لگانے کے لیے کہیں وہی لگانا ہے. اپنی نفس کے معاملے، اپنی جو ہے من چاہی، اپنی جی چاہی. 40 دن نکلے ہیں، 40 دن تک پوری کی پوری جو ہے وقت کو ہم امانت سمجھیں کہ یہ تو ہم نے اللہ کو دے ہی دیا ہے، اب اس میں اب میرا کوئی دخل نہیں. جیسے ہمارے بڑے استعمال کرے ویسے ہم استعمال ہو جائیں گے.
جو کام کرنے کو کہیں گے وہی کام کریں گے، جس کام سے روکیں گے اس کام سے ہم رکیں گے۔ یہ عمل شکر ادا ہوتا ہے۔ جب آدمی عمل شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے آنکھ اللہ نے دیا ہے، کتنی بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھ کا شکر ادا یہ ہے کہ ایک تو زبان سے آدمی شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے آنکھیں دیا، فلاں آدمی کو آنکھیں نہیں دیا، تیرا احسان ہے، تو زبانی شکر ہے۔ اور دوسرا عمل شکر یہ ہے کہ آنکھوں کو اللہ نے جس کام کے لیے دیا ہے وہاں استعمال کرنا، یہ آنکھوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اگر آنکھ غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ ناشکری ہے۔ زبان اللہ نے دی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زبان استعمال ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے، چاہے زبان سے نہ بھی کہیں۔ اور اگر زبان غلط استعمال کر رہے ہیں تو یہ زبان کی ناشکری ہے، ناقدری ہے۔ اور ناقدری کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جو ہے بعض مرتبہ نعمت چھین بھی لیتے ہیں، پکڑ بھی آتی ہے، حالات بھی آتے ہیں، اللہ ہٹا بھی۔ دعوت کے کام کی اگر ناقدری آدمی کرتا ہے تو اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ دوسروں سے کام لیتا ہے۔ مندر میں گھنٹ بجانے والے ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں، وہ کام کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور بڑے بڑے سمجھدار آدمی عالم بھی ہیں، مگر بہت سارے علماء کرام بھی کنارے پر بیٹھے ہیں۔ ناقدری اللہ کو پسند نہیں ہے، اور قدر کرتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد جیسے کہاں ویسے۔ پہلے جن کی بہت غلط تھیں، شرابی تھا یا کتنا بھی گندا آدمی تھا، وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اس نے قدر کیا، قربانی میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا، جیسے کہاں ویسے اپنے آپ کو چلایا ہے، تو وہی آدمی جو ہے اللہ پاک اس کو آگے بڑھاتے، اس سے اللہ کام لے لیتے ہیں۔ قدر کرنے والوں کی اللہ قدر کرتے ہیں۔ تو عمل شکر ادا یہ ہو کہ جہاں ہم کو کہا گیا ویسے ہی ہمارا وقت لگے۔ اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں 4 عملوں میں سب سے زیادہ وقت لگنا چاہیے۔ جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر جو ہے، اب کوئی بھی آدمی باہر سے آئے گا تو نماز اگر آدمی پڑھ رہا ہے تو کس میں دیکھے گا؟ یا تو قیام میں دیکھے گا۔ قیام میں ہے تو سمجھو کہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں ہے، آدمی سمجھ جاتا ہے۔ قیام میں نہیں ہے تو قائم میں ملے گا وہ آدمی، رکوع میں ملے گا۔ رکوع میں ہے اس بات کی علامت ہے کہ وہ نماز میں ہے، اور رکوع میں بھی نہیں ملا تو آدمی سجدے میں ملے گا۔ سجدے میں مل گیا تو سمجھو کہ نماز میں ہے، اور سجدے میں بھی نہیں ملا تو آخری قاعدے میں ہوگا۔ قاعدے میں بیٹھا ہے تو سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ 4 حالتوں کے علاوہ 5ویں حالت میں اگر کوئی آدمی دیکھے گا تو کیا سمجھے گا کہ نماز میں ہوتا تو قیام میں ہوتا، نماز میں ہوتا تو رکوع میں ہوتا، نماز میں ہوتا تو سجدے میں ہوتا، نماز میں ہوتا تو قاعدے میں ہوتا۔ یہ 4 حالتوں میں نہیں ہے، 5ویں حالت میں ہے تو آدمی سمجھے گا کہ نماز میں نہیں ہے، نماز سے باہر ہے۔ ویسے جماعت کے اندر بھی 4 عملوں میں ہمارا وقت لگنا چاہیے۔ 4 عملوں میں ہے تو باہر سے آنے والا آدمی سمجھے کہ جماعت ہے، یہ جماعت کے کام میں لگا ہوا ہے۔ سب سے پہلا عمل، سب سے زیادہ وقت ہمارا لگنا چاہیے وہ دعوت میں لگنا چاہیے۔ دعوت دینے میں سب سے زیادہ وقت لگے، اور دعوت دینے میں سب سے زیادہ وقت اس لیے لگانا ہے کہ آدمی جتنی دعوت دے گا اس سے اعتبار سے اس کا اندر کا یقین بنے گا۔ آدمی دوسروں کو بولے گا کہ اللہ سے ہوتا ہے، کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، رب اللہ ہے، پالنے والے اللہ ہے، ایمان کی بولے گا تو اندر ایمان اترے گا۔ زبان کے ذریعے ایمان اندر اترتا ہے، اس لیے خوب بولو، دعوت خوب دو۔ جتنی آدمی دعوت دیتا ہے آدمی کی ترقی ہوتی رہتی ہے، آدمی کے اندر کے جذبات بنتے ہیں، آدمی ترقی کرتا رہتا ہے۔ اور دعوت دینا نہیں سیکھا، دعوت نہیں دیتا، اور بس بکمن پورا 4 مہینے بھی چلا بھی ختم ہو جائے گا، دعوت دینا نہیں سیکھا تو فرمایا کہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آگے بڑھنا ہے، داعی بن کے آنا ہے۔ اللہ کے راستے میں ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ اگر ایسا داعی آدمی بن جاوے کہ اگر ضرورت پڑ جاوے، کوئی امیر نہیں ہے، ایک چلہ لگا دیا ہے، ضرورت پڑ جاوے تو آدمی ذمہ دار بن کر جا سکے، اتنا اپنے آپ کو استعمال کرنا ہے دعوت میں۔ اور عبادت کے اعتبار سے، نماز کو صحیح کرنے کے اعتبار سے نماز بھی ایسی صحیح ہو جائے کہ اگر ضرورت پڑ جاوے، اگر کہیں جگہ نماز پڑھانے کا موقع آ جاوے، امام نہیں ہے تو آدمی امام بن سکے۔
نماز صحیح ادا کرا سکے، نماز صحیح پڑھا سکے، اتنا تو قابل بن کے آنا ہے۔ اب یہی ایک موقع ہے، پورا ہم نے وقت فارغ کیا ہے، کاروبار سے آدمی فارغ ہو گیا ہے، بیوی بچوں سے فارغ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد جس چیز میں زیادہ وقت لگانے کے لیے کہا اسی میں وقت لگاوے، اسی میں ہماری ترقی ہوتی ہے۔ تو دعوت میں ہم خوب وقت لگاوے۔ فرمایا کہ کم سے کم روزانہ 25 آدمیوں کو ہم دعوت دیں، اور بہت آسان بھی ہیں۔ 25 آدمیوں کو دعوت دینا بہت آسان ہے۔ اگر دل پر آدمی لیتا ہے تو روزانہ جو ہے 5 نمازیں ہوتی ہے، اور نماز میں عام طور پر مجمع آتا رہتا ہے۔ اگر نماز سے پہلے ایک آدمی کو دعوت دیا، نماز کے بعد ایک آدمی کو دعوت دیا، تو 5 نمازوں میں 10 ملاقاتیں ویسے ہو جائیں گی، اور ویسے بھی مسجد میں 10 ملاقاتیں ہو گئی، باہر ملاقاتوں میں گئے تو 10-15 ملاقاتیں باہر ہو سکتی ہے۔ تو 25 ملاقاتیں اگر ہم نے عادت ڈال دیا، 25 ملاقاتوں کا اگر ہم نے ٹارگیٹ بنا لیا کہ 25 ملاقاتیں روزانہ کرنا ہے، تو آسان بھی ہے، پورے 24 گھنٹے میں 25 ملاقاتیں کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں، انفرادی خوب دعوت دو، اجتماعی بھی دعوت، انفرادی بھی دعوت، عمومی بھی، اور فرمایا کہ تشکیلی جو بھی ملاقات ہو وہ سب دعوت کے کام میں ہے، دعوت کے پہلو ہے۔ تشکیلی ملاقات میں گئے وہ بھی تشکیلی دعوت ہے۔ تو دعوت کے کام میں سب سے زیادہ ہمارا وقت لگے۔ دعوت دینے میں موقع شناسی، مزاج شناسی، مردم شناسی، وقت شناسی، یہ 4 چیزیں کھلے گی۔ جب پہلے دعوت دے گا تو پھر آج موقع بیل بھی کھلے گا، پھر کہ اس کو کیا دعوت دینا، کس طریقے سے دعوت دینا، اس کا مزاج بھی سامنے آئے گا۔ تو ایک کام دعوت دینا، سب سے زیادہ وقت دعوت میں لگے ہمارا وقت۔ دوسرا سب سے زیادہ وقت ہمارا جو لگنا ہے وہ سیکھنے سکھانے میں، تعلیم اور تعلم، سیکھنے سکھانے میں یہی موقع ہے۔ یہ چلتر پھرتر مدرسہ ہے، چلتا پھرتا مدرسہ ہے، اس میں کوئی شرمانا نہیں ہے۔ اگر ہماری نماز میں کمی ہے، بہت سارے لوگ سفر میں ہی، یہاں سے بہار کی جماعت کا رخ ملا ہے، بہار جانے کا 2 دن کا رخ ہے، 2 دن میں پوری نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ آدمی جب قدر کرتا ہے، دل پر لیتا ہے کہ مجھے میری نماز صحیح کرنا ہے، اور پھر 40 دن میں پوری ضرورت کی دعائیں بھی یاد کر لیتا ہے، کھانے کی دعا ہے، ضرورت کی جو دعائیں ہیں، اور ضرورت کا دین ہے وہ آدمی سیکھ لیتا ہے۔ تو سیکھنے سکھانے میں، تعلیم اور تعلم میں سب سے زیادہ وقت ہمارا لگے۔ آدمی سکھاوے، سیکھا ہوا ہے تو آدمی سکھاوے، سب سے افضل آدمی وہ ہے۔ اچھا، ایک آدمی کو ہم نے سورہ فاتحہ یاد کرا دیا، اللہ نے ہمیں سورہ فاتحہ یاد ہے، ایک آدمی نیا ساتھی ہے ہمارے ساتھ میں جڑ جاتا، تو اس کا احسان مانے کہ چلو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اب 40 دن میں تو مجھے اس کو تو پوری نماز یاد کرا لینا ہے۔ اگر آدمی دل پر لیتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کی نماز صحیح کرا لیا، سورہ فاتحہ صحیح کرا لیا، فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جب تک سورہ فاتحہ پڑھے گا تمہاری قبر میں ثواب آتا رہے گا، تم چلے جاؤ گے مگر اس کی سورہ فاتحہ کا جواب اور روزانہ پڑھے گا۔ ضرورت کا دن سکھا دیا تو ضرورت کا دن روزانہ عمل کرے گا، اور روزانہ ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ اور وہ اگر داعی بن گیا اور وہ آگے دوسروں کو بھی سکھانے والا بن گیا، دوسروں کی بھی جو ہے محنت کر کے دوسروں کی بھی سورہ فاتحہ صحیح کرا لیا، اور وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تیسرا آدمی، مگر ذریعہ ہم بنے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہمارے نام عمل میں ملے گا۔ اس لیے سکھانے کا ہمارے اندر بہت جذبہ ہو، اور خود سیکھنے کا بھی جذبہ ہو۔ یہ تو علم سمندر ہے، آدمی محتاط بن کر، طالب بن کر سیکھنے کی نیت سے چلتا رہے۔ فرمایا کہ آدمی سیکھتا ہی رہے گا جہاں تک صورت یاد ہے، آگے بڑھنے کی فکر کرے۔ بہت سارے آدمی فرمایا کہ سورہ یاسین یاد کر کے آ جاتے ہیں، نماز مکمل ہے، 4 سورتیں 10 سورتیں مکمل ہو گئی تو پورے امر یاد ہو جاتا ہے۔ قدر کرتے ہیں کہ مجھے تو بس بعض آدمی تو سال میں جو علماء کرام نکلتے ہیں تو حافظ قرآن بن جاتے ہیں 1 سال کے اندر۔ اپلیٹا کے مولا اسماعیل صاحب سال میں گئے پورا حافظ بن کے آئے، گڑھا سے فارغ ہوئے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو سال میں نکلے ہیں، قدر کیا تو 1 سال میں حافظ قرآن بن کر آ جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی بہت سارے لوگ الف با شروع کرتے ہیں، بالکل قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں،
اور چلا پورا ہوتے ہوتے ماشاءاللہ قرآن پڑھنا سیکھ جاتے ہیں، قاعدے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے جماعت میں ایسے ساتھی مل جاتے ہیں پڑھے لکھے، تو وہ بس طلب ہونی چاہیے کہ مجھے سیکھنا ہے۔ طالب ہوگا تو اللہ ترقی دے گا، طلب نہیں ہے، وقت ہی گزارنے کے لیے گئے ہیں کہ ہمیں تو وقت ہی پورا کرنا ہے 40 دن کے لیے، تو وقت تو پورا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ آدمی کے اندر طلب بھی ہو کہ مجھے قرآن یاد نہیں ہے، قرآن میں سیکھ کر آؤ، تو 40 دن میں ماشاءاللہ قرآن جو ہے پڑھنا آ جاتا ہے، مکمل نماز ہو جاتی ہے۔ مگر کس کی ہوگی؟ جو طلب کے ساتھ چلے گا، تو زیادہ وقت تعلیم اور تعلم میں لگے۔ اور تیسرا جو ہے سب سے زیادہ وقت ہمارا لگے وہ عبادتوں میں، دعوت دینے کے اندر زیادہ وقت، پھر سیکھنے سکھانے میں، تعلیم اور تعلم میں۔ تیسرا جو ہے فرمایا کہ عبادتوں کے اندر تہجد کا اہتمام ہو، نوافلوں کا اہتمام ہو، اشراق کا اہتمام ہو، چاش کا اہتمام ہو، اوابین کا اہتمام ہو، نمازوں کو جاندار بنانے کے اعتبار سے بھی، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ ہمارا وقت ضائع نہ کریں، اپنے انفرادی معمولات پورا ہو، تسبیحات کا اہتمام ہو، عبادتوں میں ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت لگے۔ یہ موقع ہے، یا تھوڑا بھی عمل بہت کچھ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا جو ہے عبادتوں میں لگیں۔ اور چوتھا خدمت ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت۔ خدمت جنت میں جانے کا شارٹ راستہ ہے، اور خدمت کرنے والے کو اتنا بڑا ثواب ملتا ہے کہ جتنے بھی ساتھی اعمال کریں گے، اور سارے ساتھیوں کا کھانا پکایا ہے، برتن اٹھائے ہیں، یا کسی بھی لائن کی خدمت کیا ہے، تو خدمت جو ہے وہ جنت میں جانے کا شارٹ راستہ ہے۔ جس کی خدمت کیا ہے وہ جتنے بھی اعمال کرے گا اس کے نام عمل میں ثواب لکھا جائے گا۔ خدمت سے آدمی کی بہت ترقی ہوتی ہے، نفس جو ہے اصلاح ہو جاتی ہے، اور اندر تکبر، گھمنڈ اور بہت ساری ایسی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو خدمت کا عادی بناوے، خدمت سے اپنے آپ کو گھبراوے نہیں، بلکہ خدمت میں اپنے آپ کو پیش کرے۔ خدمت والے کی جتنی زیادہ ترقی ہوتی ہے اتنی عبادت کرنے والے کی بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے خدمت آدمی شوق سے کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کے لیے کرے۔ چھوٹا عمل بھی جنت میں لے جاتا ہے۔ خدمت معمولی عمل نہیں ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ لے خود خدمت اپنی ذات کی بھی کرے کہ مجھے تو میری خود خدمت کرنا ہے، اور ساتھیوں کی بھی خدمت۔ کوئی ساتھی کمزور ہے، بوڑھا ہے، ان کا سامان اٹھا لیا، ان کی دوائی لا کے دے دیا، ان کا جو ہے بیمار ہے تو ان کی خدمت کر لیا۔ ساتھیوں کی خدمت کا جو ہے ہمارے اندر شوق ہو کہ میں خدمت کروں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک بوڑھی عورت کی رات کو خدمت کرنے جاتے تھے، عمر فاروق بھی گئے تو کہا کہ خدمت کرنے والا چلا گیا، پوری خدمت کر کے ایسا اخلاص، رات کو چلے جائے تو عمر فاروق دوسری مرتبہ اس سے پہلے چلے گئے تو کہا کہ وہ خدمت کرنے والا بوڑھی عورت کی خدمت کر کے چلا گیا۔ پھر اس سے پہلے گئے تو دیکھا صدیق اکبر جو ہے خدمت کر کے باہر نکلے، کہا کہ بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہی آدمی ہو سکتا ہے۔ یعنی کتنا اخلاص، اللہ کے لیے عمل کرنا، خدمت، اللہ کے لیے خدمت کرنا، یہ معمول عمل، یہ بہت اونچا عمل ہے۔ مگر شرط کیا ہے کہ اللہ کے لیے کہو، اخلاص ہو کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ ہاں، کسی کو پانی بھی پلا دیا اللہ کے لیے، یہ پانی پلانا جنت میں لے جائے گا، بوجھ نہیں پڑے گا، آدمی کو خوشی محسوس ہوگی۔ ہم ایک بڑا خطہ وار جماعت میں بیٹھے تھے تو ذمہ داروں نے بیان کیا کہ ایک آدمی کی خدمت لگی بیت الخلاء کی صفائی کے اندر، ایک جماعت بن گئی کہ آپ کو جو ہے مہمانوں کی جو ہے اور وہ بیت الخلاء میں ڈبے بھی رکھ کے آؤ تو آپ کو باہر لانا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی کو بولنا ہے، خود خدمت کر لینا ہے، گندا چھوڑ دے تو صفائی بھی کرنا۔ اور کہا کہ اس میں اخلاص ہی اخلاص ہے، اس میں ریاکاری ہے ہی نہیں۔ اور خدمت ریاکاری سے بھی آدمی کرتا ہے تو بھی اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ خدمت ایک ایسا عمل ہے، دو عمل، ایک تو درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اگر دکھاوے کے لیے بھی درود پاک پڑے گا تو بھی قبول ہو جائے گا، اور ایک خدمت ایسا عمل ہے کہ آدمی دکھاوے کے لیے بھی کسی کی خدمت کرے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ خدمت بہت بڑا عمل ہے۔ تو وہ خدمت کی جماعت جو تھی تو اس میں ایک مالدار آدمی، بڑا لڑکا، مالدار گھرانے کا لڑکا تھا،
میں کہا کہ اللہ کے لیے میں بھی خدمت کروں گا. تو ماشاءاللہ بیت الخلاء میں سے اٹھا کے لا رہا ہے، بدنے وغیرہ بھر کے رکھ رہا ہے، بڑی خدمت، اخلاص. ایک آدمی آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، تو پوچھا بھائی کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ موبائل گر گیا بیت الخلاء میں. تو کہا کہ بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا اور وہ گیا بیت الخلاء میں، گندا ہاتھ ڈالا اور موبائل باہر نکالا، اس کو صاف کیا، پاک کیا اور اس کو حوالے کیا. بڑا خوش ہو گیا اور اس نے جو کپڑے چینج کر لیے. پھر واپس آ کر بیٹھا. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک آدمی دوسرا آیا، چہرہ اترا ہوا. پوچھا کیا ہوا؟ بولے موبائل گر گیا. پھر گیا بیت الخلاء میں، گندی نالے میں ہاتھ ڈال کے نکالا، صاف کر کے دے دیا اور پھر کپڑے چینج کر کے آ کے بیٹھا. مولانا عثمان صاحب فرماتے تھے کہ اللہ جس نے اس موبائل کو نکالا ہوگا، جس کی خدمت کی ہوگی، اس کو یاد نہیں ہوگا کہ میں نے کس کا موبائل نکالا تھا اور میں نے کس کی خدمت کی تھی. اور جس کی خدمت کی تھی ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرا موبائل کس نے نکالا تھا، کون بندہ تھا ایسا جس نے میری خدمت کی تھی. مگر اللہ نہیں بھولا ہوگا، اللہ کو یاد ہوگا کہ اس نے اس وقت اس زمانے میں کس خدمت کی تھی. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک جنازہ لایا گیا تو سارے لوگوں نے کہا کہ گنہگار آدمی ہے، اس کے جنازے کی نماز اس لیے نہیں پڑھا. تو اللہ کے نبی فرمایا اس کا کوئی عمل ہے، کوئی نیک عمل کسی نے دیکھا ہے؟ پورا مجمع میں سناٹا، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں. ایک آدمی نے کہا کہ ایک عمل مجھے یاد ہے کہ اس نے جو ہے ایک عمل اس نے کیا ہے، ایک ہی عمل مجھے یاد ہے، نیک عمل. بولے کون سا عمل ہے؟ کہ ایک اللہ کے راستے میں جماعت نکلی تھی، اس کی چوکیداری کی تھی، حفاظت کی تھی، رات بھر نگرانی کی تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آدمی جنتی ہے. خدمت اتنا بڑا عمل ہے. معمولی دل، ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے معاف کر دیا. اللہ رحیم ہے. خدمت بہت بڑا عمل ہے، اس لیے خدمت سے آدمی بہت آگے بڑھتا ہے. خدمت میں اپنا جینا چراوے، بلکہ شوق سے خدمت کریں اور کسی کو ٹوکے نہیں کہ یہ کرو، بلکہ خود کرے. آپس میں محبتیں بڑھے گی. خدمت لینے سے لڑائی جھگڑا ہوگا، خدمت کرنے سے آدمیوں کے دلوں میں محبت بڑھے گی، اکرام ہوگا، ساتھی عزت کریں گے، ہماری قدر کریں گے. اور ہم تو اللہ کو دے دیا وقت، امانت سمجھ کر اس 4 عملوں میں سب سے زیادہ وقت لگائیں گے. باہر سے کوئی بھی آدمی آ کر دیکھے کہ فرمایا کہ تو جماعت کو کیا دیکھیں گے؟ یا تو فرمایا کہ تعلیم ہوگی، کھینچنا سکھانا ہو رہا ہوگا، یا تو دعوت دینے میں مشغول ہوگا، یا تو خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے، یا تو اپنی عبادت میں لگے ہوں گے. یہ 4 عملوں میں باہر سے آنے والا ساتھی دیکھیں گے تو 4 عملوں میں دیکھیں تو سمجھو کہ جماعت میں ہیں. اور 4 عملوں کے علاوہ اگر ہم ہیں تو پھر کیا ہے؟ جیسے نماز میں آدمی ہوتا ہے تو 4 عملوں میں ہوتا ہے تو سمجھو کہ نماز میں ہے. ویسے جماعت میں بھی 4 عملوں میں لگائے رہنا ہے بس، خدمت میں، دعوت میں، عبادت میں اور فرمایا کہ سیکھنے سکھانے میں. اسی میں ہمارا پورا وقت لگے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات کہ اللہ کے راستے میں ہم نکلے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نیتوں کو صاف کریں. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. جس نیت سے آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے اللہ کا ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے. لے اپنی نیتوں کو ٹٹولے کہ میں اللہ کے راستے میں کیوں جا رہا ہوں، بیچ میں بھی ٹٹولے کہ میں اللہ کے راستے میں کیوں نکلا ہوں، اور آخر میں بھی ہم ٹٹولیں گے کہ میں نے اللہ کے راستے میں کیوں وقت لگایا. اللہ کے راستے میں اپنی ذات کے لیے نکلنا ہے. اپنی نیت. بعض آدمی کوئی بیمار ہے، اللہ پاک شفا دیتے ہوئے چلو میں اس کے لیے نکلا ہوں. بعض آدمی قرض دار ہے، چلو میرا قرضہ ادا ہو جائے گا. بعض آدمی کا کوئی نہ کوئی منت مانی تھی کہ چلو میرا یہ کام ہو جائے تو میں چلہ لگا لوں گا، منت کا چلہ لے کے نکلا ہے. الگ الگ ہر ایک کی نیتیں ہوتی ہیں، الگ الگ ارمان ہوتے ہیں، الگ الگ تمنائیں ہوتی ہیں. یہاں آنے کے بعد اپنی نیتوں کو بدل دے میں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اپنی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. سب سے پہلے اپنی ذات کی نیت کریں. میں میرے لیے نکلا ہوں، میں میری اصلاح کے لیے نکلا ہوں، ساتھیوں کی اصلاح کے لیے نہیں، دوسروں کو سدھارنے کے لیے نہیں، دوسروں کو ہدایت دینے کے لیے نہیں. میں تو میری ذات کے لیے نکلا ہوں. اس لیے خود محتاج بن کر جو ہے آدمی چلے گا، اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا کہ میں تو میری اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میری زندگی میں دین آ جائے اس کے لیے میں نکلا ہوں.
مجھے دین پر چلنا ہے، مجھے کھانا صحیح ادب کے ساتھ کھانا ہے، مجھے جیسے بڑے کہتے ہیں ویسے مجھے چلنا ہے، اصول پر مجھے چلنا ہے کہ میں میری اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ ساتھیوں کے لیے رعایت ہے، اصول میری ذات کے لیے کہ مجھے اصلاح، کیونکہ میں میری اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اپنی نیتوں کو، دوسروں کو پھر ٹوکے گا بھی نہیں، دوسروں کو ٹوکے گا تو فرمایا کہ شیطان جو ہے آپس میں لڑائی جھگڑا کرائے گا۔ دوسروں کو ٹوکنا ہی نہیں ہے، کوئی بے اصولی کرے، کوئی کچھ بھی کرے تو ہمیں ٹوکنا نہیں ہے۔ آپس میں ٹوکیں گے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ اصول کے خلاف ہے۔ شیطان جو ہے جماعت میں جو توڑ کرواتا ہے اصول کے راستے سے توڑ کرواتا ہے۔ اکثر جماعتوں میں توڑ ہوا اصول کے راستے سے کہ میں نے تو صحیح بات بتایا، میں نے تو صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے نکلے، اپنی نیتوں کو میں کیوں نکلا ہوں؟ میں میرے لیے نکلا ہوں، بس مجھے اپنے آپ کو صحیح چلانا ہے۔ ساتھی بے اصولی کر رہا ہے، امیر صاحب کی ذمہ داری ہے۔ امیر صاحب موقع میل دے کر ترغیب دیں گے یا اس کو کہیں گے، ٹوکیں گے بھی۔ امیر صاحب ٹوکیں گے تو اللہ کی مدد امیر صاحب کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو برا نہیں لگے گا، اس کی غلطی صحیح ہو جائے گی۔ اور ہم ٹوکیں گے، ہم امیر بن جائیں گے تو فرمایا کہ آپس میں جو ہے تو کہنے والا کون، تو اپنا کام کر۔ آدمی برداشت نہیں کرے گا، شیطان زور کرے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ لیکن امیر کے واسطے سے کہلا، کوئی اگر بے اصولی بھی ہو رہی ہے تو ہم خود ڈائریکٹ نہیں ٹوکیں گے، امیر کے واسطے سے کہلوائیں گے۔ تو اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، امیر کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے رہتے ہیں، تو ساتھی کو بوجھ نہیں پڑتا کہ امیر کی عظمت ہوتی ہے، امیر کا مقام ہوتا ہے، امیر کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لیکن امیر کہے گا تو آدمی جو ہے برداشت کرے گا، ساتھی کہیں گے برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن ہمیں ساتھیوں کو ٹوکنا نہیں ہے، ہم اپنی اصلاح کے لیے نکلے، ہم ٹٹولتے رہے، درمیان نہیں ٹٹولتے، ہم ٹوکنے سے پہلے سوچے کہ تو اس کے لیے نکلا ہے، تو اپنے لیے نکلا ہے، بس تجھے عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹٹول کے میں اللہ کے راستے میں میری اصلاح کے لیے، میری زندگی میں نہیں اس کے لیے نکلا ہوں۔ اور دو نیتیں کرنا ہے، ایک نیت تو اپنی بھی کرنا ہے اور دوسری نیت پورے عالم کی کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے اثرات پورے عالم میں ڈالیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، محنت کرتے رہے، مگر پوری دنیا کے نبی بن کر آئے۔ نیت پوری دنیا کی تھی، اللہ نے پوری دنیا میں دین کو پہنچایا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات میں کام کیا، یہاں کام کیا، مگر نیت پوری دنیا کی کیا، تو پوری دنیا میں اللہ نے دعوت کا کام پہنچا دیا۔ ہم محنت کریں گے، ہمارے مقدر میں جہاں رخ ملا ہے وہاں محنت کریں گے، بس نیت پورے عالم کی ہوگی تو اثرات پورے عالم میں پڑیں گے۔ تو دو نیتوں کے ساتھ میں انشاءاللہ ہمیں چلنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں روانگی کی، الگ الگ باتیں انشاءاللہ، مغرب کی نماز کی بات بھی ہوگی اور فجر کی نماز کی بات بھی ہوگی۔ ابھی 6:30 بج گئے ہیں، اب ہر ساتھی جو ہے جیسے مولانا طفیل صاحب آ کر کہہ کے گئے کہ اب جماعت کا پورا پرچہ بنا لے ہوئے، لسٹ بنا لے ہوئے، اور فرمایا کہ ان کی جو ہے ترتیب بنے گی اس کے بارے میں، تو اپنے اپنی جو ہے پرچے میں جو ہے نام لکھ کر جو ہے جماعت بندی ہو جائے، اس کے بارے میں ہر ساتھی جو ہے اپنا جو ہے لسٹ بنا لے ہوئے اور اس لائن کی جو ہے فکر کر لے۔ اللہ پاک عمل کہنے سنے عمل کی توفیق عطا فرمانا۔ مولانا طفیل صاحب ٹھیک ہے ساتھی، اپنے اپنی جو ہے جماعتوں کی جو ہے لسٹ بنا کر جو ہے ترتیب بنا لے۔